باب غسل المنی و فرقہ و غسل ما یصیب من المرأۃ۔ یہ باب ہے منی کا دھونا اور اس کا کھرچ دینا، اور جو کچھ بیوی کے مادے میں سے لگ جائے اس کا دھونا۔ اس سلسلے میں یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اصل میں نماز سے پہلے جہاں پر وضو کے سلسلے میں طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے، وہاں کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ شرائط نماز میں سے ہے کہ کپڑا بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو مد نظر رکھ کر ان تمام کی صفائی کی ایک فہرست باندھ دی۔ بھئی یہ تمام چیزیں اگر تمہارے بدن سے جڑے ہوئے ہوں، لگے ہوئے ہوں، تو اسے دھو دینا چاہیے، اور اگر وہ خشک ہو گیا ہو اسے کھرچ دینا کافی ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترتیب کے ساتھ ہر ایک چیز کا حکم بیان کرتے ہیں۔ اب منی کے سلسلے میں فقہا نے کیا حکم بیان فرمایا، اس میں تھوڑا سا فقہا کے درمیان تفصیلات ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک یہ دونوں فرماتے ہیں منی ناپاک ہے۔ امام مالک بھی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہتر ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صورت میں منی کا دھونا ضروری ہے، چاہے وہ منی خشک ہو یا منی تر ہو، بہرحال بہر صورت دھونا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر منی تر ہے یعنی رطب ہے تو ایسے موقع پر دھو لیا کریں، اگر خشک ہے تو ایسے موقع پر کھرچ کر اس کو جھٹک دیا کریں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن دھونا ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ دونوں فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے، منی پاک ہے۔ وہ دونوں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی اس طرح کا موقع آتا کہ منی کی صفائی کی ضرورت پڑتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ منی کو کھرچ کر جھٹک دیا کرتی تھی، اور حضرت نبی علیہ السلام اسی حال میں جا کر نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منی کے پاک ہونے کی طرف اشارہ فرمایا، اسی بات کو لے لیا انہوں نے۔ ہم یہ کہتے ہیں فرق کھرچ کر جھٹکنا خود اس بات کی طرف دلالت ہے کہ وہ ناپاک ہے، ناپاک رہے تبھی تو کھرچ کر جھٹکیں گے۔ ارے بھئی اگر پاک رہے تو چھوڑ دینا چاہیے، خون پاک ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، منی پاک ہے چھوڑ دینا چاہیے، جھٹکنی کیوں، کھرچنی کیوں؟ بھئی کھرچا اس وقت جاتا ہے، جھٹکا اس وقت جاتا ہے، دور کیا اس وقت جاتا ہے جب ناپاک ہو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھئی ناپاک ہے تبھی تو بدن سے اگر حدث اصغر پیشاب نکلے تو حکم کیا ہے، خالی وضو کرو، منی نکلے تو کیا کرو، غسل کرو، تو اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ تو ناپاک چیزوں کے بدن سے نکلنے سے پاکی کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اندازہ لگا لیجئے
کہ بدی کے نکلنے پر غسل واجب ہے تو پھر وہ کہاں کس حد تک پاک ہو سکتا ہے؟ غرض اس روایت سے انہوں نے پاکی کا استدلال کیا اور اسی روایت سے ناپاکی کا استدلال کیا امام صاحب نے۔ چنانچہ روایت دیکھیے، کنت اغسل جنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کی علامات دھویا کرتی تھی، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ علیہ السلام اسی حال میں اسی علامت کے ساتھ، یعنی جو چھوٹے موٹے علامات اس میں چھوٹ جایا کرتے تھے اسی علامت کے نماز کو نکلا کرتے تھے اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ فَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے کپڑے میں پانی کے نشانات ہوا کرتے تھے۔ بقع الماء یہ کہتے ہیں پانی کے نشانات۔ بقع کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ حصہ جو پاکی کے لیے نطفہ کو پاک کرنے کے لیے جو پانی چھڑکا گیا اسے کہتے ہیں۔ اصل میں بقع کے معنی ہیں زمین کا ٹکڑا، زمین کا ٹکڑا۔ اور یہاں پر بقع کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ فرمایا جس طریقے وہ جہاں پر منی کے قطرے لگے ہوئے ہیں اس اثرات کے حصے کو بقع کا لفظ سے انہوں نے استدلال کیا۔ اچھا یہ بات تو یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں جو بقع کے بعد ماء کا لفظ ہے، بقع الماء فی ثوبہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمن نے یہاں ماء سے مراد منی، اس لیے کہ حدیث پاک میں الماء من الماء کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو الباء سے پہلا باء سے مراد غسل، دوسرے ماء سے مراد منی، تو یہاں بقع الماء فی ثوبہ سے مراد انہوں نے منی کا ترجمہ کیا، لیکن ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ پانی کا ترجمہ کیا۔ ہم نے یوں کہا کہ اس میں پانی کے کچھ نشانات رہ جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو کھرچ کر اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہلکا سا کھنگال کر بھیج دیا کرتی تھی تو پانی کے نشانات کپڑے میں رہ جایا کرتے تھے، اس بات کی طرف یہاں اشارہ ہوا۔ جی اگلی جو روایت میں بھی وہی بات ہے، ما یصیب الثوب قالت کنت اغسل من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہاں لفظ جو ہم نے کہا عربی ماء سے مراد پانی، جو ہم نے کہا اس کی حجت دوسری ہی روایت میں الحمدللہ مل گئی، اور اس میں یہ بات ہے کہ میں دھویا کرتی تھی، تو بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ دھویا کرتی تھی، تو یہاں سے یہ بات، بقع الماء سے مراد کون سا پانی؟ یہ پانی جس کے ذریعے سے صفائی اختیار کیا جاتا ہے وہ پانی مراد ہے۔ اور آپ نماز کے نکلتے تھے، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ، دیکھو یہاں بقع الماء، پھر وہی لفظ استعمال ہوا کہ آپ علیہ السلام کے کپڑے میں دھونے کے اثرات باقی رہتے تھے، جو پانی کے حصہ جو حصے پر تری ہوتی تھی وہ باقی رہ جایا کرتا تھا۔ اب یہاں وہ جو پچھلی روایت جس کی وضاحت کی ضرورت تھی وہ اگلی روایت میں الحمدللہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ جی اذا غسل الجنابۃ أو غيرها فلم يذهب أثره. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه
بقع الماء. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. یہ بھی وہی روایتیں ہیں لیکن باب الگ سے قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. سند الگ الگ ہیں، روایت ایک ہی ہیں. جب جنابت کے آثار دھوئیں یا اس کے علاوہ یعنی خون یا ناپاک کوئی بھی چیز دھوئیں تو فلم یذہب اثرہ، اگر اس کا اثر نہ جائے اسی حالت میں جا کر نماز پڑھے. کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. تو اسی کے سلسلے میں یہ باب ہے. اگر آثار یعنی دھونے کے بعد جو پانی کی تری کپڑوں میں رہتی ہیں وہ رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی روایت سابقہ حضرت نے نقل فرمایا. جی. باب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى ابو موسى رضي الله تعالى عنه في دار البريد والسرقيان والبرية الى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم اناس من عقل او عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول نهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. یہ باب بہت ہی اہم باب ہے. اس باب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کھایا، اس لیے اس باب کو بغور سماعت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ بیمار لوگوں کی صحت کے لیے آپ نے کہا تھا اشربو من ابوالہا و البانہا، جا کر ان کے اونٹوں کے پیشاب اپنے بدن کو لگایا کرو اور اس کے دودھ پیا کرو، اس لیے کہ دوائی کے لیے ان لوگوں کو آبادی میں رکھنا مناسب نہیں تھا. آبادی سے ہٹ کر، اس لیے کہ ایسی خارش ان کو لگ گئی تھی کہ اس کو اگر آبادی میں رکھا جائے تو لوگ بہت ہی زیادہ گھن محسوس کریں، اس لیے آبادی سے پہلے دور کرنا تھا. پہلے واقعے کی حکمت سمجھنا چاہیے. تو آپ نے واقعے کیا. اور دوسری بات، طبیب کوئی آئے گا نہیں آپ کے علاج کے لیے، تو دوائی کے طور پر ایکسٹرنل یوز کیا ہو، تو آپ نے ان کو پیشاب لگانے کو کہہ دیا کہ تمہاری خارش کو دور کرنے کے لیے پیشاب لگایا کرے. اور پھر انٹرنل اب کھانا گنا کھانا چاہیے، اس کے لیے کیسا نظم بنایا جائے گا؟ کہاں کہ تم لوگ پھر آؤ گے، کچھ خریدو گے، پھر جاؤ گے، یہاں سے کوئی جا کر آپ کو سپلائی کرے گا تو اختلاط ہوگا پھر دوبارہ. اس لیے آپ نے فرمایا اسی کا دودھ پی لیا کرو. دودھ بطور غذا ہے، پیشاب بطور دوا ہے. تو اس شبو جو آپ نے حکم دیا، علماء فرماتے ہیں شربہ کا لفظ
کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. کیا مطلب؟ انتہائی عاشق ہو گئے بچھڑے کے معاملے میں. اس کو قرآن نے ذکر فرمایا اشربو. اور یہاں جب کہا جائے اشربو پیشاب، ایسی چیز کے لیے اشربو کہا جائے تو اس سے مراد لگانا ہوتا ہے. جیسے بھئی ہم اگر کوئی چین دیا آپ کو، ہم نے یوں کہا ارے بھئی اس پر آپ سونے کا پانی چڑھا دیجئے، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ عربی میں کہیں گے کہ اشربوا ماء الذهب، اشربہ ماء الذهب، بھئی یا اشربہ ماء الذهب، اس کو پلا دیجئے یا یہ پی لے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی اس پر تو سونے کا پانی پلا دیا گیا، سونے کا پانی چڑھا دیا گیا کہنے کے بجائے اردو محاورے میں سونے کا پانی پلا دیا گیا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اوپر جو رنگ چڑھا دی گئی ہے وہ رنگ آ کر سونے کا رنگ ہے. تو کہتے نہیں کہتے. تو جب شریبہ کا لفظ اپنے سیاق و سباق سے پینے کی مشروبات کے لیے مشروب استعمال ہوگا پینا، اور لگانے کے لیے لگانا، ڈبانے کے لیے ڈبانا، محبت میں حلول اور دیوانہ بن جانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بولتے نہیں بھئی اسے تو نفرت پلا دی گئی. تو نفرت کوئی چیز ہے جو پلائی جائے؟ نفرت پلا دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ محاورے میں یہ پلانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عربی محاورے میں جیسے کہ ضربت بالعین، ضرب اللہ مثلا، کیا اللہ تعالیٰ نے مثال اٹھا کر پھینک کر مار دیا؟ ارے اللہ نے مثال پیش کیا. ضربہ کا لفظ جو استعمال ہوا آنکھ کے ساتھ تو ہم نے اشارہ کیا، زبان کے ساتھ تو گالی دی، ہاتھ کے ساتھ تو مارا، پیر کے ساتھ تو چلا. ضربت الیہ بالرجل، بھئی میں اس کی طرف بذریعہ پیر پہنچا، یعنی پیدل پہنچا. لفظ ضربہ اپنے محاورے کے اعتبار سے الگ الگ استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے شریبہ یہ بھی اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ ان لوگوں نے یوں سمجھا کہ یہاں اشربو سے مراد پلانا ہے. آج بھی بعض نادان وہ باقاعدہ دودھ میں پیشاب ملا کر پیتے ہیں، سرطان کا علاج سمجھ کر. اور آپ لوگوں کو قاعدے کلیہ بتاؤں، التداوی بالحرام حرام، حرام سے دوائی اختیار کرنا حرام ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جماعت پورے کے پورے حرامیوں کی جماعت ہے، اس لیے کہ وہ لوگ مخلصین نہیں تھے، بڑے کمینے لوگ تھے، منافقین تھے، بڑے سازش کے ساتھ ان لوگوں کا آنا ہوا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خارج از مدینہ ٹھہرایا. اور ٹھہرانے کے بعد ان لوگوں کی جو انہوں نے علاج کے لیے درخواست کی تو آپ نے علاج بھی دیا، چلو پیشاب لگا لیا کرو، وہیں رہتے ہو تو پانی اس کا دودھ پی لیا کرو، آپ نے اجازت دے دی. لیکن انہوں نے اپنا کمینے پن سے باز نہیں آئے، انہوں نے اس چرواہے کو قتل فرما کر بھاگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ پورے اونٹ کو لے کر بھاگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو بلایا، جنہوں نے چرایا سب کو آپ نے قتل کر دیا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اللہ سے ان لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. تو اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ لوگ حربہ کرنے لگے، جھگڑنے لگے، جنگ کرنے لگے. اللہ نے بھی ان کے ساتھ جنگ کیا. اب جب سزا کے طور پر ذرا توجہ کے ساتھ آپ اگر اس بات کو
غیر مقلدین نے اس کی تشریح کیا کی، دیگر نادانوں نے تشریح کیا کی، اگر آپ دیکھیں گے آج بھی لوگ اس حدیث کو رکھ کر پیشاب میں دودھ ملا کر پلا رہے ہیں۔ ارے بھئی یہ تو سزا کے طور پر آپ نے کہا، جا کو ذرا مت پیو جی، اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے جا کو مت پیو، اگر کسی نے کہا محبت سے کہا، اگر کہ بھئی جائیے شربت پیجئے، شربت نوش فرمائیے، یہ کسی کو کہنا کیا ہے، جا کو مت پیو بھئی، تو مت پیو کسی کو کہنا یہ کوئی ادب کے لیے یہ ہوتا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کی فطرت، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، سرکار نے اس سے پہلے کسی کو نہیں کہا، اس کے بعد کسی کو نہیں کہا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ لوگ حدیث پہ عجیب و غریب استدلال کرتے ہیں، اور استدلال کے وقت ان لوگوں کا پتہ نہیں خیال کہاں رہتا ہے۔ ارے بھئی کس کو کہا، کیوں کہا، کس لیے کہا، کیسے لوگوں کو کہا، بڑے کمینے لوگوں کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جا کو مت پیو۔ ہم بھی جب غصے میں آتے ہیں تو کہتے نہیں کہتے، کسی کو کہا جاؤ بھئی گو کھاؤ، تو گو کھانے کی چیز ہے، کھانے حضرت نے فرما دیا اس لیے میں 100 گرام دے دیجئے، حضرت نے فرما دیا یہ کہ یہاں پینے کا لفظ نہیں ہے، کبھی بھی نبی حرام کا حکم دے ہی نہیں سکتے۔ آپ نے یہاں جو ارشاد فرمایا وہ کس اعتبار سے فرمایا؟ ایکسٹرنل یوز لگانے کے لیے۔ چنانچہ آج بھی ناقابل برداشت کھجلی، ناقابل علاج کھجلی کسی کو لگ جائے، اگر آپ پیشاب، چاہے وہ کوئی بھی پیشاب کیوں نہ ہو، اس میں راکھ ملا کر اس کھجلی کی جگہ لگا دیا کریں تو بہت جلدی افاقہ ہو جائے گا، بہت جلدی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ کھجلی کی جگہ کو پیشاب اور راکھ ملا کر لگانے کا اطباء قریب زمانے تک کہا کرتے تھے، چاہے وہ گائے کا پیشاب ہو یا بیل کا پیشاب ہو یا خود انسان کا پیشاب ہو، کوئی بات نہیں۔ ایکسٹرنل یوز، ایکسٹرنل کسے کہتے ہیں؟ بھئی اوپر لگانے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے جیسے مثال کے طور پر کسی جانور کو کھجلی آ گئی، کسی کو کھجلی آ گئی، آپ نے اس راکھ میں لا کر لگا دیا تو بہت جلدی اس کا افاقہ ہو جاتا ہے۔ ہاں یہی علاج آپ نے یہاں بتایا، یہی علاج آپ نے یہاں بتایا کہ پیشاب کیا کرو، لگایا کرو۔ آپ نے پیشاب کو خوب لگانے کو کہا اور دودھ پینے کو کہا، دودھ اور پیشاب ملا کر پینے کو نہیں کہا۔ تو یہ ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها، یہاں پر معقول اللحم کے سلسلے میں ائمہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ معقول اللحم کا پیشاب، امام مالک، امام احمد یہ دونوں فرماتے ہیں جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب پاک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آج امام صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو آج کی تاریخی خبر، تاریخی پیغام یہ ہے کہ آج امام صاحب کے ساتھ کون جڑے ہوئے ہیں؟ امام شافعی علیہ رحمہ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی معقول اللحم کا پیشاب ہے وہ سب ناپاک ہے، جو بھی معقول اللحم کا پیشاب ہے ناپاک ہے۔ ورنہ تو لطیفے کے طور پر ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، امام شافعی ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں، حضرت اس کے سلسلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو پوچھتے تھے کیا فرماتے امام صاحب؟ امام صاحب کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، میں ضروری کہتا ہوں۔ کیا فرماتے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ نہیں یہ ضروری ہے، میں ضروری نہیں ہے کہتا ہوں۔ اس طرح ایک لطیفہ بنایا لوگوں نے کہ امام صاحب جو کہتے ہیں اس کے برعکس کون کہیں گے؟ امام شافعی کہیں گے۔ مسواک کرنا کیا کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ نہیں مسواک روزے میں کر سکتی ہوں، بولتی ہوں پیش نہیں کر، نہیں ہمارے یہاں الٹا ہے بھائی، مسواک نہیں کر سکتے، پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا آج وہی ہے، روزے کی حالت میں امام شافعی کے نزدیک پیش کر سکتے ہیں، مسواک نہیں کر سکتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسواک کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ
بھئی جو قول میں انتہائی تضاد ہے، انتہائی الگ الگ دونوں کے درمیان تضاد، یہ تضاد کیوں؟ کیا عنادن ہے؟ کہا نہیں، عنادن نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو ہم لوگ اس وقت جس بحث پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ کیا التداوی بالحرام بالنجس نجس، التداوی بالنجس حرام، التداوی بالنجس حرام، بالحرام حرام۔ جیسے کہ ضفادع کے سلسلے میں بات آئی تو کیا مینڈکوں سے دوائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ جن چیزوں کا کھانا ناجائز ہے ان چیزوں سے تداوی بھی ناجائز ہے، ان چیزوں کا خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ اب چلو بھئی ٹھیک ہے، اب جب آپ لوگ کہتے ہو یہ جائز ہے پیشاب کا پینا دودھ کے ساتھ، تو پھر تو آپ پیشاب پارسل بھی کیجئے، پیشاب فروخت بھی کیجئے، دکان کھولیے، ابوال الابل بیچے جائیں گے، مختلف قسم کے بول ملے گا، آئیے موت خرید کر لے جائیے۔ کیا آپ لوگوں نے دبئی میں دکان کھول رکھا ہے؟ سعودی عرب میں دکان کھول رکھا ہے؟ جب آپ لوگ یہ جانتے ہی کہ تداوی بالحرام حرام، اس کا فروخت کرنا حرام ہے، تو آپ اس کو اتنی ضد سے یوں کہنا کہ یہ جائز ہے، ایسا کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، یہ انتہائی حدیث کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ صلی ابو موسیٰ فی دار البرید والسرقین، یہ کوفہ کے جگہ کا نام ہے۔ انہوں نے وہ برید اصل میں ایک صحرا ہے جو کوفہ کے بالکل قریب موجود ہے، وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی، اور وہ قال ہا ہنا و ثم سواء، آپ نے فرمایا ارے یہی تو ہے وہ جگہ، یہی تو ہے وہ جگہ، یا اس کے قریب قریب کوئی بات آپ نے فرمائی تھی۔ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے؟ اس بات کی طرف جو آپ نے سزا کے طور پر اجازت دی تھی، اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ چنانچہ آپ روایت دیکھیے کہ کچھ لوگ آئے حضور کی خدمت میں، یہ آ کر اکل اور یا عرینہ قبیلے کے والے تھے۔ وہ لوگ مدینہ منورہ کے وجتاؤ المدینہ، تو ان لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف جو ہی پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً ان کو وہیں پر روک کر کہا، فَأَمَرَهُمُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِلِقَاحٍ، آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تم لوگ وہیں پر رک جایا کرو جہاں پر اونٹ موجود ہیں۔ لقاح اصل میں کہتے ہیں اونٹوں کی جگہ کو، اونٹوں کی جگہ پر رہ جایا کرو، اور پھر ان کو کہا اس کا پیشاب لگایا کرو اور اس کا دودھ پیا کرو۔ لفظ یہ کہیں جیسے شمسین و قمرین کہا جاتا ہے، اشربو کا لفظ بول کے ساتھ آئے تو لگانے کے معنی میں، دودھ کے ساتھ آئے تو پینے کے معنی میں۔ جب وہ لوگ صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے قتل کر دیا راعیے ابل کو، چرواہے کو، پھر اونٹ لے کر بھاگنے لگے۔ خبر پہنچی حضور کی خدمت میں اول النہار میں، تو آپ علیہ السلام نے ان کے نقش قدم پر فوراً ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔ سورج اٹھنے سے پہلے یعنی زوال ہونے سے پہلے وہ لوگ گئے اور ان کو پکڑ کر لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پیر کو کاٹ دیا، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، انہوں نے ان کے آنکھوں کو نوچ دیا اور ان کو اٹھا کر گرم گرم ریت پہ پھینک دیا، اور فرماتے ہیں یستسقون ولا یسقون، ولا یسقون، وہ پانی طلب کرتے تھے پیاس سے گرم ریتیلی زمین میں، لیکن ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ قال ابو قلابہ، ابو قلابہ کہتے ہیں فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا، ان لوگوں نے چوری کی اور انہوں نے قتل کیا اور انہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے ایمان لانے کے بعد اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ فرمایا اللہ سے انہوں نے دشمنی کی، جنگ موڑ لیا، اور اللہ اور رسول سے جنگ موڑ لیا، اللہ نے ان کو سزا دی۔ چنانچہ اگلی روایت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبن المسجد فی مرابض الغنم، نماز مساجد کی تعمیر سے پہلے آپ علیہ السلام مرابض غنم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مرابض غنم میں
نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ابل میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مبارک الابل، مرابض الغنم، مرابض کہتے ہیں بکریوں کے ریوڑ کو، مبارک کہتے ہیں اونٹ کی جگہ کو۔ مبارک میں منع فرمایا آپ نے نماز پڑھنے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے بھئی؟ وہ بکریاں گڈی گڈی ہوتی ہیں اور ان کا پیشاب بہت دور تک نہیں اچھلتا، تو آپ جہاں بھی پاک جگہ پائیں وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، بکریاں شریر نہیں ہیں، بکریوں سے آپ کو نماز کی حالت میں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اونٹوں کے معاملے میں سب سے پہلی بات، اونٹ جہاں پیشاب کرتا ہے تو ایک جگہ پیشاب نہیں کرتا، وہ چھ کے چھ سمت میں پیشاب مارتا ہے، کبھی یوں مارے گا، کبھی یوں مارے گا، کبھی گول پھرائے گا، وہ الگ الگ۔ اور دوسری بات، کھڑے ہو کر جب موتنے لگتا ہے تو بہت دور تک اس کے چھینٹے اڑنے لگتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی نمازی اگر کوئی نماز پڑھے، اسے خطرہ رہتا ہے کہ کہیں اونٹ پاگل ہو کر اس کی کھوپڑی نہ اکھاڑ دے اور کوئی بھی شرارت نہ کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے غنم کے مرابض میں نماز پڑھنے کی اجازت دی اور مبارک الابل میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ سفر وغیرہ میں کوئی بات نہیں، ذرا دیکھ کر احتیاط کر لینا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔